اپنے تمام اجتماعات میں ود آل کلیئرٹی یہ بات کہی ہے کہ اہل تشیع بحیثیت فرقہ وہ ہمارا ہدف نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہمارا ہدف ہے وہ چند افراد کہ جنہوں نے ہمارے دینی مقدسات پر حملہ کیا ہے. پاکستان کے 73 سال مکمل ہو چکے ہیں اور یہ 74واں سال جاری ہے. 73 سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا. عقائد پہلے بھی تھے، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے بارے میں جانتے ہیں، ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن یہ جسارت نہیں ہوئی تھی کہ میڈیا کے سامنے آ کر، سوشل میڈیا پر، چوک میں آ کر کھلے بندوں اہل سنت کے مقدسات پر حملہ کیا جائے. یہ آپ کی دینی حمیت کے لیے چیلنج ہے. یہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے چیلنج ہے کہ آپ اپنے دینی مقدسات، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام اور ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے پریس کانفرنس ہوئی تو کہا کہ ہم خلافت راشدہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم کسی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے اور لکھیں گے. اور اللہ پاک قرآن میں لکھ رہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اور بھی جگہ ہے، لیکن یہاں سورہ فتح میں ود اسپیسیفیکیشن، تعیین کے ساتھ میرے اللہ رب ذوالجلال نے کہا کہ وہ کم و بیش 1400 نفوس، 1400 صحابہ کہ جو حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں ڈکلیریشن جاری کر رہا ہوں. آل ٹائمز ڈکلیریشن. قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور یہ ڈکلیریشن قیامت تک کے لیے ہے کہ لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید و تحقیق کے لیے کہ البتہ تحقیق یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. یہ نہیں فرمایا کہ راضی ہوگا، کسی نے یہ بھی اس پر بات کی نہیں. اللہ آلمائٹی سبحانہ و تعالی از آلریڈی پلیزڈ. وہ راضی ہو چکا ہے ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. تو اگر کوئی ان 14 میں سے کسی کے لیے کہتا ہے کہ رضی اللہ نہیں کہا جائے گا تو یہ قرآن کا انکار ہے. کس کا انکار ہے؟ قرآن. ہم نے تمام اپنے اجتماعات میں محتاط بات کی ہے. ہم نے کوئی غیر محتاط بات نہیں کی. ہم نے کہا ریکارڈ کر دو سب کو پورا، تاکہ کل جعلی باتیں منسوب نہ کی جائیں. میں اپنے علماء سے بھی کہا کہ اپنے خطابات کو بھی ریکارڈ کرو، کیونکہ کل دفعہ لگاتے ہیں کہ ٹیررسٹ ایکٹ کی دفعہ بھی لگائیں گے. جنہوں نے
مذہبی ٹیررزم کیا ہے ان کو تو اگلے دن بحفاظت انگلینڈ پہنچا دیا جاتا ہے، اور یہ عاجز مسکین اہل سنت، قانون ان کے لیے بنا ہے، قانون علماء اہل سنت کے لیے بنا ہے، اور علماء اہل سنت جیلوں میں اور گستاخ صحابہ انگلینڈ میں، یہ قبول ہے آپ کو؟ اس لیے پہلا تو یہ ہوا، میں پریس کانفرنس کی، ہم نے سلامتی کے اداروں سے کہا کہ اس کے پیچھے سازش ہے، اس ملک کی پرامن فضا کو تباہ کرنے کی کوشش ہے، آپ اس کو روکیں، لیکن نہیں روکا گیا۔ پھر اسلام آباد میں، پہلے لاہور میں ہوا، پھر اسلام آباد میں ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارتاً تکفیر کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد میں جنا روڈ پر ہوا، صحابہ پر مائک پر جو چینلز کرنا شروع ہوا، لعن کیا گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شرهم، جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے، توہین کر رہا ہے، تو کہہ دو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہے۔ سو یہ یکی بات دیگرے اٹیک ہوئے۔ اب ہمارے پاس کہتے ہیں یہ ایف آئی آر کاٹ دی ہے، تو ایف آئی آر تو آپ نے پہلے 250 کاٹی تھی، اور جب انہوں نے بالکل میڈیا پر چیلنج کیا کہ 24 گھنٹے سے پہلے ڈرا کرو، ہمارے بندوں کو چھوڑ دو، تو 24 گھنٹے کی تو بہت دیر کی بات ہے، نامراد علی شاہ صاحب پہلے ہی ڈیر ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک یہ جو جمن غفیر ہے، اہل سنت ہیں، اس ملک میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ خس و خاشاک ان کا، ان کے حقوق نہیں ہیں، ان کے مذہبی حقوق نہیں ہیں جن کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کے لیے میرے آقا کا پیغام کہ حدیث میں ہے، جبریل امین سے اللہ حکم فرمائے گا اقلب مدینۃ کذا و کذا بأہلہ، یہ بستی نافرمانوں کی ہے، اسے اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو، تہوالا کر دو۔ جبریل امین بارگاہ رب العالمین میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب ان فیہم رجلا لم یاسک طرفۃ عین، اس میں ایک ایسا شخص ہے، بڑا پارسا ہے، پیر صاحب ہے، اپنے خلوت قدے میں بیٹھا رہتا ہے، عشرت قدے میں بیٹھا رہتا ہے، اور مزارات کے نام پر دولت سمیٹ رہا ہے، یا وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، ایک پلک جھپکنے کے مقدار بھی اے اللہ اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حدیث میں کہ رب فرماتا ہے اقلب علیہ وعلیہم، وہ جو پارسا ہے اپنی خلوت میں بیٹھا ہوا، اس سمیت اس بستی کو رکھ دو، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ قَطُّ، نمازیں تو پڑھ رہا تھا، روزے تو رکھ رہا تھا، ذکر کی ضربیں بھی لگا رہا تھا، لیکن جب میرے دین کی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا
تو اس کی جبین پر شکن بھی نہیں ہے. تو یہ نمازیں کس کام کی، یہ ذکر اذکار کس کام کے؟ آپ کو بھی یہ پیغام ہے. یہ میرے آقا نے اللہ کا پیغام اپنے اصحاب کو بتایا تھا، اور میں وہی پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اگر ہماری مقدسات پر حملہ ہو تو آپ کو چین کیسے آ رہا ہے؟ آپ آرام کی نیند کیسے سو رہے ہیں؟ آپ کی دینی حمیت کدھر گئی ہے؟ پھر دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، آپ رائے ہدایت پر ہو تو کوئی بھٹکتا ہے تو بھٹکے، بہکتا ہے تو بہکے، مرتا ہے تو مرے، اب تو کیا، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوسروں سے لا تعلق ہو جاؤں، معاشرے سے لا تعلق ہو جاؤں، حدود کو پامال کیا جاتا رہے تو میں کہوں میں تو بہت شریف آدمی ہوں. تو صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہی بات پوچھی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے تو پھر حدود الہی پر حملہ ہو تو ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، نوافل پڑھیں، نوٹ پھینکیں، باقی کیا کرنا ہمیں؟ یہ مطلب ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بل تمروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، نہیں، تمہیں صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، تمہیں پورے معاشرے کو بچانا ہے. نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، یہاں تک کہ اذا رأیتم شحا مطاعن، جب تم دیکھو کہ کمینے کو قائد بنا دیا گیا ہے، اس کے فرمان کو مانا جا رہا ہے، وَدُنْيَا مُعْصَرَةً، اور دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے کہ آپ کے بنگلے عشرتیں تو ہیں آپ کے پاس، وَإِيجَابُ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر ایک کہتا ہے کہ بابا میں نے جو بتایا ہے بس یہی ٹھیک ہے، باقی چھوڑو. اور میرے آقا نے فرمایا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے جیسے آگ کے کھولتے انگارے کو مٹھی میں لینا. تو پھر فرمایا کہ علیکم انفسکم، پھر اپنے دین کو بچاؤ، وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِ، اور پھر عوام کی بات چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت جو دین پر قائم رہے گا اسے 50 افراد کے برابر اجر ملے گا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور کے 15ویں صدی کے 50 افراد کے برابر ملے گا؟ نہیں، فرمایا میرے صحابہ تمہارے 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا. تو بولو، آپ آرام سے بیٹھے تھے؟ تو آج شاید وہی مشکل وقت آ گیا ہے. ابھی وہ تو نہیں آیا کہ آپ کے انگارے کی طرح، لیکن یہ ضرور آیا ہے کہ انتظار ہو رہا ہے عالم بالا میں کہ میرے حبیب کے صحابہ پر حملہ ہوا ہے بیچ چوراہے کے، تو میرے حبیب کی محبت کے دعوے دار کیا کر رہے ہیں کہ میرے حبیب نے فرمایا تھا کہ اللہ اللہ فی اصحابی،
خبردار خبردار میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ نہ کہو. فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے اصحاب سے پیار وہی کرے گا جسے مجھ سے پیار ہوگا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا تو وہی رکھے گا جسے میرے آقا نے فرمایا کہ مجھ سے بغض رکھے گا. اور فرمایا من اذانی من اذاہم فقد اذانی، جس نے میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی میرے آقا نے فرمایا کہ اس نے مجھے پہنچائی. بچوں، ومن اذانی فقد اذى اللہ، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو پہنچائی. ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذ، جو اللہ کو اذیت پہنچائے تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ اسے پکڑ میں لے لے. کیا ہمیں اس کا انتظار ہے؟ معاذ اللہ، اللہ ہمیں بچائے کہ پکڑ میں لے لے اللہ تعالیٰ. میں نے روایت سے ہٹ کر آیت پڑھی ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں ہے کہ قرآن صحابہ کو کیا بتاتا ہے، اللہ صحابہ کے بارے میں